جس جنت کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں اور جس اللہ کی رضا کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، خدا کی قسم وہ اتنی آسان ہے کہ اللہ کو ایک جملے سے بھی راضی کیا جا سکتا ہے، ایک جملے سے۔ گناہ کرنے کی طاقت تھی اور گناہ نہیں کیا، برائی کرنے کی طاقت تھی اور برائی نہیں کی، تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ واقعہ جو قرآن مجید میں اللہ نے ذوالکفل کا ذکر کیا تھا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا وہ واقعہ، کہ ہر رات سب سے بڑی فاحشہ عورت کو جو ہے وہ اپنے بستر پر لے کر آتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک عورت آئی جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور اس عورت نے کیا جملہ کہا کہ میں پاک دامن عورت ہوں، میرا کردار صاف ہے، آج مجبوری کی وجہ سے تیرے بستر تک آ گئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ برائی کر سکتا تھا، اس نے کہا اگر تو نے آج تک اپنے آپ کو بچایا ہے نا اور اپنے کردار کو بچایا ہے، میری بہن آج بھی تیرا کردار بچ جائے گا، میں تیرے سے کوئی زنا نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اب وہ خدا کی قدرت تھی کہ وہ عورت جاتی ہے اپنے گھر، اس کو پیسے بھی دیتا ہے اور اس کو گھر بھیج دیتا ہے، وہ جاتی ہے اور وہ رات اپنے بستر پر سوتا ہے اور مر جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بلاوا آ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کیا خوبصورت اس کا واقعہ بیان کیا۔ تو اب دنیا کے سامنے تو وہ ایک زانی تھا نہیں، وہ ایک عیاش تھا دنیا کے سامنے، تو اگر آج بھی وہ دنیا کے سامنے عیاش ظاہر ہو جائے گا تو پھر اللہ سے اس کی توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی گھر کی چوکھٹ پر لکھ دیا کہ اللہ ذوالکفل سے راضی ہے، آج اللہ رب العزت اس کی بخشش کے فیصلے کر رہا ہے، چوکھٹ پر لکھ دیا۔ تو یہ جو گناہ کا راستہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی آسائشوں کا راستہ ہوتا ہے، روشنیوں والا راستہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی چمک ہوتی ہے، بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ اور جو نیکی کا راستہ ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں جو آتی ہیں نا، اللہ کے انبیاء کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیے، سارے نبیوں کی زندگیوں، کتنی آزمائشوں اور تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، کتنی آزمائشوں، پیدا ہوئے والد نہیں تھا، والد کا انتقال پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال پھر ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چاچا کا انتقال ہو گیا، پھر اپنی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا جو سب سے زیادہ ساتھ دینے والی تھی، چاچا جو سب سے زیادہ ساتھ دینے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر بیٹے پیدا ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر بیٹا فوت ہوتا چلا گیا، آزمائش در آزمائش در آزمائش آتی گئی۔ پھر اس کے بعد طائف کے اندر جب اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان کریں، طائف کے پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کا برا بلا کہنا سنا، خون و خون ہوئے، آزمائش در آزمائش آتی چلی گئی۔ یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد راحت والی زندگی نہیں تھا، آسائشوں والی زندگی نہیں تھا، سکون والی زندگی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت بعض دفعہ ایسے اپنے بندوں کو آزماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گھر والی بیمار، کبھی شوہر بیمار ہو جاتا ہے خود، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے سکون کی آزمائش آتی ہے، کبھی بیٹیوں کی طرف سے رشتوں کے حوالے سے آزمائش آتی ہے، تو پے در پے آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب انسان کو کیا سوچنا ہے؟ انسان کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ گناہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ میرے گناہوں کا سبب ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں گناہوں کا سبب نہیں ہے تو وہ یہ جان جائے یہ اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی ول پاور ہے، وہ کتنا یقین میری بات پر رکھتا ہے کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔